من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں حاکم و مختار ہوں، جس کے نحو پر مجھے ولایت حاصل ہے۔ علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی مرشد ہے، علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی غوث ہے، علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی عبدال ہے، علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی عبدال ہے۔ علی کے ولایت کے بغیر کسی بھی سلسلہ طریقت کے اندر آپ مرشدیت کا دعویٰ کرتا ہے، غوث کا دعویٰ کرتا ہے، عبدال کا دعویٰ کرتا ہے، اخیار کا دعویٰ کرتا ہے، وہ صرف دعویٰ ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، وعدہ و پیمان کو پورا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد، قسموں کو مستحکم کرنے کے بعد، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد قسموں کو مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور در حقیقت تم لوگوں نے خود پر اللہ تعالیٰ کو ضامن اور کفیل ٹھہرایا ہے۔ اس آیت میں در حقیقت یمین توڑنے کی، قسم توڑنے کی، عہد و پیمان شکنی کرنے کے بارے میں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد اصحاب و انصار کو جمع کر کے اصحاب و انصار سے وعدہ لیا، ان سے عہد لیا کہ تم لوگ علی کی ولایت سے انکار نہیں کرو گے، میرے بعد علی سے اعراض نہیں کرو گے، میرے بعد علی سے منہ نہیں پھیرو گے۔ اس وعدے کو لینے کے بعد، اس عہد و پیمان کو لینے کے بعد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ غدیر کسی عہد گزشتہ میں ہونے والے ایک قصہ پائینہ نہیں ہے، ایک حادثہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے جس کو ہم محفل اور مجلس کی شکل میں، شاعری کی شکل میں پیش کرنے کے بعد کیا ہماری ذمہ داری، کیا ہمارے گردن سے وہ عہد و پیمان کا جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو ہر عہد میں، ہر دور میں، ہر عصر میں، جس عصر میں آپ زندگی کر رہے ہیں اس عصر میں آپ کو، اس عہد میں آپ کو ہر وقت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجدید عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب بھی آپ کے سامنے پیغمبر گرامی کا حدیث الست اولی بکم من انفسکم آپ کے سامنے آئے گا، کیا میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی نفسوں سے زیادہ، تم لوگوں کی جانوں سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر اختیار ہے؟ جب یہ سوال اس زمانے میں کیا تو اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہماری جانوں پر، ہماری نفسوں پر ہم سے زیادہ آپ کو اختیار ہے، ہم سے زیادہ آپ کو ولایت حاصل ہے، ہم سے زیادہ آپ کو تصرف حاصل ہے۔ آج یہ حدیث آپ اور میرے سامنے ہیں، ہم بھی یہی اقرار کریں گے، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری ہزاروں جانیں آپ پر فدا ہو، آپ کو ہم پر، ہم سے زیادہ، ہماری جانوں سے زیادہ آپ کو اختیار ہے۔ آج علی علیہ السلام کو ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر علی علیہ السلام کو طاقت حاصل ہے، تصرف حاصل ہے، ولایت حاصل ہے۔ امیر کبیر سید الحمدانی
رحمت اللہ تعالی علیہ مودت القربا مودت نمبر 5 حدیث نمبر پہلی حدیث کے اندر ابو الحمراء روایت کرتے ہیں، ابو الحمراء خادم رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور خادم تھا۔ وہ اپنے بڑھاپے میں روایت کرتے ہیں، ایک اپنے ساتھی سے عرض کرتا ہے، میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک ایسا نادر و نایاب سخن نہ کہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھی ہے اور میری کانوں نے سنی ہے۔ وہ ساتھی عرض کرتا ہے، ابو الحمراء کہتے ہیں میں ایک دن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا سردار عرب کو بلا کے لائیں۔ حضرت عائشہ کو حکم دیا، یا عائشہ آپ جائیں اور سردار عرب کو بلا کر لائیں۔ تو حضرت عائشہ چلی گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا کے لایا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ حضرت ابو بکر کو بلانا نہیں چاہتا۔ ابو الحمراء کہتے ہیں پھر حضرت محمد عربی حضرت حفصہ کے پاس گیا، حضرت حفصہ کو حکم دیا، اے حفصہ آپ جائیں اور سردار عرب کو بلا کر لائیں۔ حضرت حفصہ چلی گئی اور حضرت عمر کو بلا کر لایا۔ وہاں پر بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے آثار سے واضح ہوا کہ آپ حضرت عمر کو بلانا نہیں چاہتے۔ آپ وہاں سے حضرت ام سلمہ کے پاس چلا گیا، حضرت ام سلمہ کو حکم دیا، اے ام سلمہ آپ جائیں اور سردار عرب کو بلا کر لائیں۔ تو حضرت ام سلمہ چلی گئی اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کر لایا۔ جب علی علیہ السلام کو بلا کر لایا تو ابو الحمراء کہتے ہیں محمد عربی نے مجھے حکم دیا، اے ابو الحمراء تم جاؤ اور عرب کے 100 اہل قریش بندوں کو اور 100 اہل قریش کو بلا کر لائیں، 60 غلاموں کو بلا کر لائیں، 40 اہل حرش کو بلا کر لائیں۔ جب یہ تمام افراد جمع ہو گئے تو ان کو نمازیوں کی طرح سب میں کھڑا کیا۔ محمد عربی نے ان تمام افراد کو نمازیوں کی طرح سب میں کھڑا کیا اور ابو الحمراء سے کہا اس چمڑے کا صحیفہ لاؤ۔ ابو الحمراء کہتے ہیں جب میں نے وہ چمڑے کا صحیفہ لایا تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اصحاب سے جو اس محفل میں اس مجلس میں جمع تھے مخاطب ہو کر فرمایا، آیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہو کہ محمد خدا عالم وحدہ لا شریک کو میری جان پر مجھ سے زیادہ، میری نفس پر مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کو مجھے امر نہیں کرنے کے اختیار ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کوئی امر اور نہیں کرنے کے اختیار نہیں، کیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہو؟ تو تمام نے ایک زبان ہو کر ایک ہی لہجے میں جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہو کہ مجھے تم لوگوں پر تم لوگوں کے نفسوں سے زیادہ، مجھے تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے، تصرف حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، ولایت حاصل ہے اور مجھے یہ حاصل ہے حق کہ میں تم لوگوں پر امر کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کے حلال اور حرام کے بارے میں، حدود و حدود کے بارے میں تم لوگوں کو امر اور نہیں کر سکتا ہوں اور تم لوگوں کے لیے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے امر اور نہیں کرو۔ اس وقت بھی تمام افراد نے، اصحاب نے یکجان ہو کر، یک زبان ہو کر، یک لہجہ ہو کر جواب دیا، بڑا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری 1000 جانیں آپ پر قربان ہو، آپ کو ہم پر، ہم سے زیادہ ہماری نفسوں پر تصرف حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، ولایت حاصل ہے۔ اس وقت پیغمبر گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا
من کان اللہ مولاہ وانا مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا خدا مولا ہے، فہذا علی مولا، اس کا علی علیہ السلام حاکم و مختار ہے۔ اس کو علی علیہ السلام کو ان تمام بندوں پر جن پر اللہ کی حاکمیت ہے، جن پر اللہ کی ولایت ہے، اللہ کو تصرف حاصل ہے۔ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تصرف حاصل ہے، ان تمام افراد پر علی علیہ السلام کو تصرف حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، حاکم و مختار ہے۔ یأمرکم وینہاکم، علی علیہ السلام ان تمام افراد پر امر اور نہیں کرنے کا اختیار حاصل ہے، امر اور نہیں کرنے کا تصرف حاصل ہے اور ولایت حاصل ہے۔ ما لکم علیہ امر ولا نہی، مطلقاً کہا اس روایت میں، کوئی قید نہیں ہے، یہ قید نہیں لگایا کہ میرے عہد میں فلان اصحاب کو، فلان شخص کو یا فلان صحابی نبی کو، محمد عربی کے ان صحابی کو علی علیہ السلام پر امر کرنے کا، جلد کرنے کا، نہیں کرنے کا اس حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مطلقاً کسی تقیید کے بغیر، کسی تخصیص کے بغیر فرمایا ما لکم علیہ امر ولا نہی، تم لوگوں کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہے، کسی قید کے بغیر، کسی تقلید کے بغیر، واضح اور واشگاف الفاظ میں محمد عربی نے فرمایا۔ یہ محمد عربی کا یہ حدیث امیر کبیر نے مودۃ القربہ مودت نمبر 5 حدیث نمبر 1 کے اندر یہ نقل کی ہے۔ ما لکم علیہ امر ولا نہی، تم لوگوں کے لیے کوئی حق حاصل نہیں ہے، کوئی تصرف حاصل نہیں ہے، کوئی ولایت حاصل نہیں ہے کہ تم لوگ علی علیہ السلام پر امر کر سکو گے، تم لوگ علی علیہ السلام پر نہیں کر سکو گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں مولا کا معنی دوست نہیں ہے، ورنہ کوئی دوست ہوتا تو پھر وہاں امر و نہی کا کیا تذکرہ، دوست ہوتا تو پھر وہاں پہ تصرف کا کیا تذکرہ، وہاں پہ حاکم و مختار، آپ میرا دوست ہے، میں آپ کا دوست ہوں، آپ کی جان پر مجھے اختیار حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دوست ہوگا تبادلہ خیال کرو، ہدایہ دیا کرو، آنا جانا کرو، آپ کے ساتھ بہت سارے کاموں میں آپ مشورت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے طور پر آپ دوست ہونے کی حیثیت سے کسی پر امر نہیں کر سکتے ہو، آپ دوست ہونے کی حیثیت سے کسی پر نہیں کر سکتے ہو۔ دوست کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ دوست کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت میں اگر حیثیت ہے تو وہ مولا ہونے کی حیثیت سے ہے، مولا بھی اس معنی میں جس میں حاکم و مختار ہو، جس میں ولایت حاصل ہو، جس طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پر آپ کو عمل کرنا واجب ہے۔ اگر آپ احادیث صحیحہ سے، احادیث متواترہ سے جب آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سندن، روایتاً، درایتاً ہر لحاظ سے صحیح ہے، محمد عربی سے ثابت ہے، پھر اگر آپ اس حدیث سے منہ پھیرو گے تو پھر آگے علماء نے اس کے بارے میں صریحتاً الفاظ میں منکر حدیث یہاں تک کہ کفر تک کا فتویٰ دیا ہوا ہے۔ آپ پیغمبر اکرم کے احادیث سے انکار کرو گے تو پھر محمد عربی واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں من کان اللہ مولاہ، جس کا اللہ مولا ہے، حاکم و مختار ہے، وہ انا مولا ہوں، جس کا میں حاکم و مختار ہوں، مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ دوست کا کہاں مانا آ گیا؟ پھر فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا اللہم انت شہیدی انی قد بلغت ونصحت، پروردگار آپ ان سب پر گواہ رحم، شاہد رحم، بے شک میں نے آپ کا پیغام، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کے پیغام کو میں نے بے شک پہنچایا ہے اور نصیحت کے طور پر لوگوں تک پہنچایا ہے۔ الکفایہ پھر حدیث الولایہ نامی ایک کتاب ہے، اس میں تمام اہل سنت کے علماء کہ تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد ایک حدیث نقل ہے، عبد الرحمن ابی لیلہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک میدان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا، ارے پیغمبر گرامی کے اصحاب، کیا تم لوگوں نے غدیر خم نامی جگہ پر من کنت مولا فہذا علی مولا کا پیغام نہیں سنا؟
عبد الرحمن ابی لیلا کہتے ہیں وہاں سے 12 بدری اصحاب کھڑے ہو کر یک زبان یک لہجہ ہو کر کہنے لگے یا امیر المومنین بے شک ہم نے غدیر نامی مقام پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان اطہر سے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں حاکم و مختار ہوں، جس کے نحو پر مجھے ولایت حاصل ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ولایت کا معنی تقرب الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا، ورنہ آپ نکاح کے بس میں اہل سنت کہتے ہیں ولی کے اذن کے بغیر اگر نکاح کرے تو نکاح ہوا باطل باطل باطل، 3 مرتبہ تاکید کے کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس ولی کو اس لڑکی پر اس خواہر پر یہ حق حاصل ہے، اس کے حق کے بغیر جب آپ نکاح کرو گے وہ نکاح باطل ہے۔ جس شخص کو ہماری نفسوں سے زیادہ ہم پر اختیار حاصل ہو، جس شخص کو ہماری نفسوں سے زیادہ ہم پر تصرف کا حق ہو، ہم پر ولایت رکھتا ہو، اس شخص کے اقوال، اس شخص کے فرمودات، اس شخص کے دستورات، اس شخص کے حدود و قیود کو پامال کرو گے تو آپ کو کیا بنے گا؟ ہم نے ولایت کو لقلقہ زبانی سمجھا ہوا ہے۔ معصوم علی شیرازی طرائق الحقائق کے اندر لکھتے ہیں تمام اولیاء کے اندر جس نے بھی فیض حاصل کیا ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت سے فیض حاصل کیا ہے، اور علی علیہ السلام کی ولایت مطلقہ ہے، یعنی کسی اطلاق تغییر کے بغیر، کسی مانع کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر علی کی ولایت دنیا کے اندر محمد عربی کے بعد جو بھی افراد ہے ان تمام پر یکساں طور پر علی کی ولایت ہے، علی کا تصرف ہے۔ علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی مرشد ہے، علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی غوث ہے، علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی عبدال ہے، علی کے ولایت کے بغیر نہ کوئی عبدال ہے، علی کے ولایت کے بغیر کسی بھی سلسلہ طریقت کے اندر آپ مرشدیت کا دعویٰ کرتا ہے، غوث کا دعویٰ کرتا ہے، عبدال کا دعویٰ کرتا ہے، اخیار کا دعویٰ کرتا ہے، وہ صرف دعویٰ ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔